نظر، تیری نظر لوگوں کے پیار پہ ہے، میری نظر خنجر کی دھار پہ ہے. تجھے میری گود میں حسین میرا بچہ نظر آتا ہے، مجھے حسین شہید سچا نظر آتا ہے. ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، مجھے خبر دے کر گئے تھے یا رسول اللہ آج جس حسین کو دل بہلانے کے لیے نبوت والی گودی نصیب ہے، ایک وقت آئے گا حسین کربلا کے میدان میں ظلمن شہید کر دیا جائے گا. مجھے وہ منظر نامہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، پتا چلا میرے حسین کی عظمت اور شہادت کو سن کر اگر آج کسی بخت والے مقدر والے سنی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے تو اپنی قسمت پر ناز کرے، اس نے میرے آقا کی سنت ادا کر لی ہے. حضور کی سنت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر رونا. اور وفی روایت الاخری ام سلمہ حضور کی بارگاہ میں آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کربلا کے میدان کی ایک شیشی میں مٹی موجود تھی اور دی اور فرمایا ام سلمہ مٹی کو سنبھال کر رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کربلا کے میدان میں حسین شہید ہو گئے. تھی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی، حضرت حفصہ بھی، حضرت میمونہ بھی ازواج مطہرات میں سے اور بھی زندہ تھی، حضور کے اصحاب میں بھی سے زندہ تھے، لیکن حضور نے وہ مٹی کسی اور کو کیوں نہیں دی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے آقا غیب دان نبی جانتے تھے کہ جس وقت واقع کربلا ہوگا اکیلی ام سلمہ زندہ ہوگا، اسی لیے حضور نے ام سلمہ کو مٹی دی. اب یہ مٹی خون بھی بنی تھی. چلیے آگے چلتے ہیں. حسین کسی عام انسان کا شخصیت کا نام نہیں. لوگ کرتے ہیں بیان حسین ابن علی کی شہادت، 2 کو چلے اور 2 کو پہنچے اور 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 کو جنگ شروع ہو گئی، سوائے جنگ اور کربلا کے حسین کا ذکر نہیں آتا. میرا حسین صرف اور صرف کربلا کے رخساروں میں بے مثال نہیں بلکہ مدینے کے بازاروں میں بھی بے مثال ہے. میرا حسین اگر نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن سناتا بے مثال ہے تو سیدہ زہرا کی جھولی میں قرآن سنتا بھی تو بے مثال ہے. اگر وہ بیان کرتے ہو تو 56 سالہ زندگی ہے میرے آقا حسین کی. بچپن میں حضور کے صحابہ کے ساتھ کھیلنا بھی تو بیان کرو تاکہ کربلا کے میدان تک اس بات کے ثبوت کو مل سکے کہ حبیب ابن مظاہر وہی عظیم انسان تھا جو صحابی رسول بھی تھا، حسین ابن علی کا بچپن کا دوست بھی تھا اور میرے مصطفیٰ کا غلام بھی تھا اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ شہید بھی ہوا تھا. لیکن اگر یہ باتیں بیان ہو، یاد ہو تو پھر واضح ہوگا کہ کربلا کے میدان میں حضور کے صحابہ بھی تھے. پھر عقیدے کو موت پڑے گی. ارے شیعہ روایت کے مطابق 8 بھائی اور سنی روایت کے مطابق 5 بھائی، چھٹے امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. جن صحابہ، جن آپ کے بیٹوں کے نام آج منبروں پر نہیں لیے جاتے، اگر لیے جائے تو تب بھی عقیدے کو موت پڑتی ہے، کیونکہ ان بیٹوں میں، ان امام حسین کے بھائیوں میں کسی کا نام ابو بکر بن علی ہے، کسی کا نام عمر بن علی ہے، کسی کا نام عثمان بن علی ہے، کسی کا عبداللہ نام ہے. یہ وہ عظمت کے سکندر امام حسین کے بھائی ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے نام، صحابہ کے نام پر، بھائیوں کے نام، مولا علی کے دوستوں کے نام پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کائنات والوں، دنیا میں جو مرضی ہے جو کہتا پھرے، اصل بات یہ ہے چہاردانگ عالم میں اعلان کر دو کہ مصطفیٰ کے صحابہ آپس میں، صحابہ والے بیت، ان کی نفرت نہیں تھی بلکہ آپس میں محبتیں بکھیرنے والے تھے. یہ عقیدہ ہے، اس کو یاد کرو. دیکھیں نا، دیکھا ہم نے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ان سے پوچھیں
12 اماموں کے نام یاد، 14 معصومین کے نام یاد، کربلا کی ایک ایک روایت اور حکایت جو کہ ساری ابو محنف سے مروی ہیں۔ ابو محنف کون ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب راوی ہے۔ میں اپنے بھائیوں اہل سنت کے مجمع میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ دوستوں کے لیے میں ممبر رسول کی صداقت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں فن کتابت اور دکھلاوے والی کتابت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں عزت کا سلام کرتا ہوں اس کتابت کو جو حسین ابن علی کی عظمت کو بھی واضح کرے، اہل سنت کے عقیدے کو بھی واضح کرے اور حسین ابن علی کے قصیدے کو بھی واضح کرے۔ ہمارا حسین نعوذ باللہ کوئی لاوارث نہیں کہ جس کی جو مرضی آئے کرتا پھرے، ٹبے سے آواز آئی یا ٹیلے سے آواز آئی، یہ حسین نہیں۔ میرا حسین تو وہ ہے کہ میرے حسین کی عظمت اور رفعت کو میرے مصطفیٰ کا فرمان بیان کرتا ہے، میرے رب العالمین کا قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر کہا جائے گا بتاؤ واقع کربلا کہاں ہے قرآن پاک میں؟ میں نے کہا قرآن اگر تجھے نہیں آتا تو ہم سے پوچھ، ہم نے پیر سیال کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا، ہمیں پیر سیال نے بتایا بیٹو قرآن کی آیات کے اندر غوطہ زنی کرو، قرآن کی آیات میں ڈوبتے چلے جاؤ، جتنا ڈوبتے چلے جاؤ گے آل بیت اور مصطفیٰ کی عظمتوں کے سمندر پھوٹتے نظر آئیں گے۔ علماء جانتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، روز ازل ابھی کائنات بنائی تو اللہ نے امانت کا بوجھ رکھ دیا، آسمان تم آؤ یہ امانت کا بوجھ اٹھاؤ۔ روایات میں آیا کہ آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین کو مخاطب کیا، زمین کی چیخیں نکل گئیں، پھر اللہ نے پہاڑوں کو مخاطب کیا تم آؤ، پہاڑوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک ہستی ایسی تھی روح حسین ابن علی بولی اور حسین ابن علی نے کہا مولا جس امانت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا کربلا کے میدان میں میں حسین اٹھا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے قرآن عظمت حسین ابن علی۔ اگر کوئی بیان نہ کرے یا سنے نہ یا علماء سے رابطہ قائم نہ کرے یا قرآن پڑھے نہ تو یہ اس کا قصور ہے، قرآن تو حسین کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یہ کیا ہے قرآن؟ امانت کا بوجھ اٹھایا حسین ابن علی نے اور ایسا اٹھایا کہ اس بھری کائنات میں لاکھ دینے والا سخی تو مل جائے گا، کروڑ دینے والا سخی تو مل جائے گا، مجھے ایک سخی ایسا دکھا دو جس نے معصوم علی اصغر دے دیا ہو، مجھے ایک سخی ایسا دکھا دو جس نے جوان علی اکبر دے دیا ہو اور خود بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کائنات کو درس دیتا ہو۔ یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے اور خود بھی کائنات کو یہ درس دے کے بتا گیا ہو کہ حسین کربلا کے میدان میں اکیلا نہیں آیا تھا، علی کی ہمت لے کے آیا تھا، نبی کی جرأت لے کے آیا تھا۔ اسی لیے میرا حسین ہائے حسین نہیں کہا کریں بلکہ کہا کریں واہ حسین، کہہ دیں واہ حسین، بلند آواز سے کہہ دیں واہ حسین۔ اور برادران گرامی قدر میرا حسین کس لیے ہمارے سلاموں کے قابل ہے، ہمارے سلاموں کے لائق ہے۔ اللہ کی قسم بچپن کی عمر سے لے کر 56 سالہ زندگی جتنی بھی گزری سب اللہ کی رضا پر، ایک ایک لمحہ اپنے نانا کی سنت کے مطابق قرآن پڑھتے پڑھاتے زندگی گزری، قرآن سنتے سناتے زندگی گزری۔ مسجد نبوی میں امام حسن و حسین کے آنے کا منظر آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں بھی عرض کرتا ہوں بچپن کی عمر ہے، امام حسن و حسین گھر میں پوچھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے امی جان نانا جان کہاں چلے گئے ہیں؟ جواب ملا جمعے کا دن ہے، نانا خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہے۔ نانا کی محبت نے جب جوش مارا، نانا بھی کوئی عام نانا نہیں بلکہ سارے نبیوں کا سلطان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے سرکار کی بارگاہ میں، ابھی راستے میں ہے، مسجد نبوی کے صحن میں تھے، صحن میں بچپن کی عمر ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گرے، میرے مصطفیٰ نے منبر سے اٹھ کر خطبہ چھوڑ دیا، صحابہ کی صفوں کو چیر کر باہر چلے گئے، حسن و حسین کو میرے آقا نے اٹھایا، واپس منبر پر آئے، امام حسن کو
ان دونوں میں سے مجھے جنت کی، سارے بولے جنت کی خوشبو۔ حضور نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانہ من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ بولو کیا ہے؟ فرمایا کبھی اگر تمہاری طبیعت بے قرار ہو، تم باغ میں جا کر خوشبو سونگھتے ہو، تمہاری طبیعت میں قرار آ جاتا ہے، فرمایا حسن و حسین کو میں سونگھ لیتا ہوں، میری طبیعت کو قرار آ جاتا ہے۔ یہ دونوں نواسے جب مسجد میں گرے، میرے آقا نے اٹھا کر دائیں بائیں ران پر بٹھا کر جب منبر پر بیٹھے، کیا پیارا میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مولا یہ میرے حسن و حسین دونوں نواسے میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے میرے مولا تو بھی ان سے پیار فرما، اور قیامت تک جو جو ان کا غلام بن جائے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا۔ یہ آنے والے میرے دوست میرے بھائی اگر سب مسجد میں نہیں آئے، کچھ لوگوں کو نیند پیاری تھی، غفلت کی نیند سو گئے، لیکن جو میرے بھائی مسجد میں آئے، اپنے مقدر پر ناز کرو، سیدہ زہرا کے لال نے آپ سے محبت فرما کے آپ کو اپنی محفل میں بلایا، اسی لیے ان کا ذکر کرنے کے لیے آئے، ان کی شہادت سنانے کے لیے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسین منی وانا من حسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر کوئی بندہ بولے اپنے نواسے کو اٹھا کر گئے یہ نواسا مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی نانا کہے کہ میں اس میں سے ہوں۔ میرے آقا نے کس لیے فرمایا میں حسین سے ہوں، اس کا معنی سمجھنے کے لیے مجھے روایات کا سہارا نہیں لینا، بلکہ مولانا جلال الدین رومی کی روایت بیان کرتا ہوں، علامہ اسحاق کی روایت بیان کرتا ہوں، علامہ قزوینی نے کیا لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے کیا لکھا، بالاتفاق سب کا ترجمہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں میرے نبی کا اشارہ تھا دنیا والوں، میرے وصال کرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اگر کسی عاشق دل فدار کا، کبھی کسی عاشق بیتاب کا، کبھی کسی عاشق مصطفیٰ کا دل میری محبت میں تڑپے، چاہے میں محمد عربی کا جمال دیکھ لوں، محمد عربی کا کمال دیکھ لوں، محمد عربی کا رنگ دیکھ لوں، محمد عربی کا ڈھنگ دیکھ لوں، محمد عربی کی چال دیکھ لوں، محمد عربی کی حیات دیکھ لوں، اے لوگوں کشاں کشاں چلے آنا، میرا حسین دیکھ لینا، تمہیں محمد یاد آ جائے گا۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں، اس کا یہ معنی ہے کہ قیامت تک میرے دین کو زندہ کرنے والا میرا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر حسین نے دین کو زندہ کیا، میں نے زبان حال سے عرض کی اے حسین ابن علی بتائیے تو صحیح، کربلا کے میدان میں کرامت دکھاتے آپ، سافر جن آ کر التجا کرتا ہے حسین اجازت دیجیے پر رات کا پانی آپ کی طرف رخ موڑ دوں، بچے بھی پیئیں گے آپ بھی پیئیں گے۔ حسین ابن علی نے زبان حال سے جواب دیا اے سافر جن میری بات سن کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ پھر میرے آقا حسین ابن علی نے کرامت نہیں دکھائی، کیوں؟ کرامت کہاں دکھائی جاتی ہے؟ جب دین کو پھیلانا ہو، اسلام کو پھیلانا ہو، کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے۔ دیکھو ہم سچے ہیں، میرے آقا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پتھر کو اشارہ کیا تو دریا کے ایک کنارے سے جل کر دوسرے کنارے آقا کے قدموں سے مس ہو کے کلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا۔ کہیں اشارہ کیا تو درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہیں کھجور کے تنے کو اشارہ کیا تو کھجوروں کا گچھا اپنی جگہ چھوڑ کر نبی کے قدموں سے لگ کے کلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔
دیا, کائنات کو بتایا میں پتھروں کو بلوانے والا نبی ہوں, اور کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے میرے مصطفیٰ نے دکھایا. یہ سب کرامتیں اس لیے تھی کہ اس وقت اسلام کو پھیلانا تھا اور اللہ کی قدرت کو دنیا کے سامنے کافروں کو دکھانا تھا. اور جب کربلا کا میدان آیا تو حسین بولے اب کربلا کے میدان میں اسلام کو پھیلانے کا وقت نہیں, جب اسلام کو بچانے کا وقت ہو تو پھر کرامات نہیں دکھائی جاتی, پھر معصوم علی اصغر کا خون دیا جاتا ہے, پھر جواد علی اکبر کا خون دیا جاتا ہے, پھر خود بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے کائنات کو بتایا جاتا ہے کہ کرامت وہاں دکھائی جاتی ہے جب اسلام کو پھیلانا ہو, جب بچانا ہو تو پھر خون دے کر اسلام کو بچا دیا جاتا ہے. یہ ہے میرے حسین ابن علی, کرامات دکھاتے تو دکھا سکتے تھے. اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے اگر صفا مروہ کے مقام پر پانی آب زمزم جاری ہو سکتا ہے تو علی اصغر کی ایڑی سے بھی پانی جاری ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے. لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ یہ امتحان ہے اور امتحان میں نقل کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم کربلا والے ہیں اللہ کی رضا پر, سارے بولے اللہ کی رضا پر راضی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی پتا تھا, جناب مولا علی کو بھی پتا تھا, نبی کو بھی پتا تھا حسین کربلا میں شہید ہوں گے. دعائی کر دیتے مالک بچا لے, مالک بچا لے. وہ بھی جانتے تھے کہ کرامت یا دعا وہاں کی جاتی ہے جب اسلام پھیلانا ہو, جب بچانا ہو تو حسین کربلا میں قربانی دے گا. اسی لیے میرے مصطفیٰ نے سینے پہ لٹایا اور کئی دیر گزر جاتی, ساعات گزر جاتی, حسین مصطفیٰ کی زبان چوستے, مصطفیٰ حسین کی زبان چوستے. آقا یہ انوکھا منظرنامہ کائنات پیار کرتی ہے نوازوں سے, آپ نے کیسا کیا؟ فرمایا لوگوں میں کربلا کے میدان کے لیے حسین کو زبان چسوا کے تیاری کروا رہا ہوں کہ جب کربلا کا میدان ہوگا حسین تجھے پیاس لگے تو میری زبان چوس لے, یہ منظر یاد کر لینا, کربلا میں تیری پیاس ختم ہو جائے گی. فرمایا ہم دعا نہیں کریں گے, زبانیں چسوا کر تیاری کروا کے حسین کو اس لائق کر دیں گے کہ جوان کے لاشیں اٹھا کر, معصوموں کے لاشیں اٹھا کر بھی حسین نہ قرآن سے جدا ہوگا نہ قرآن حسین سے جدا ہوگا. یہی کچھ ہوا کربلا میں. حسین کو قرآن سے دور کرنے کے لیے بہت حربے کیے. ایسا کرو 7 محرم کا دن ہے, پانی بند کر دو. جب پانی بند ہوگا حضور کی اولاد پر, حضور کے گھرانے پر, نبی کی آل بیت پر, حسین کی رفقا میں عورتیں شامل ہیں, حسین پریشان ہوگا. جب مصیبت کا یہ منظر آئے گا, پیاس سے بچے بلکیں گے, عورتیں تڑپیں گی, پھر حسین خود آ کے بیعت کرے گا, حسین قرآن کو بھی چھوڑ دے گا. لیکن حسین ابن علی نے بتایا کہ دنیا والوں میں حسین کربلا کے میدان میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ قربان کر سکتا ہوں, مصطفیٰ کا دین قربان, سارے بولو حضور کا دین قربان نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے آقا حسین نے سب کچھ دیا لیکن دین قربان بیعت نہیں کی. اسی لیے کہ حضور کی حدیث جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے تلاوت کی, ظالموں سنو, میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا تھا من رہا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ محرما حلال اللہ, کہ جب کوئی ظالم بادشاہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے, حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا آ جائے تو ایسا ظالم بادشاہ قبول نہیں کیا کرتے. میں حسین کائنات کی جھونک قربان کر کے دکھا دوں گا, لیکن سارے کربلا مجھے سب کچھ قربان کرنا پڑا کر دوں گا, لیکن مصطفیٰ کا دین قربان نہیں کروں گا. یہ تخت پر بیٹھ کر ضائع کرنے والا, نمازیں ضائع کرنے والا یزید, یہ شراب پینے والا یزید, یہ حج کے موقع پر جا کر بھی مٹکے بھر کے شراب کے ساتھ لے جانے والا یزید, یہ کتوں کی لڑائی کروانے والا, شطرنج کھیلنے والا اور تاش کھیلنے والا, یہ جوا کھیلنے والا یزید اگر برسر پیکار آئے تو کائنات کو بتاؤں گا کہ یہ دین بڑا قیمتی اور انمول ہے, لیکن
اسی لیے سب کچھ قربان کرنے کے بعد حسین ابن علی خود بھی تیار ہوئے. وہ منظر نامہ آپ نے دیکھا ہوگا، صحابہ والے بیت کی بات کر رہا تھا. اور جب مسجد نبی میں حضرت جعفر بن عبداللہ داخل ہوئے، سامنے دروازہ ہے مسجد کا، اندر جہاں پر مصلی رسول ہے وہاں پر حضور ایسے دونوں ہاتھوں کو ٹیک کر، جی میری طرف دیکھیں سب آپ، ایسے ہاتھوں کو ٹیک کر اور دونوں گھٹنوں کو ٹیک کر ساری کائنات کے تاجدار، عرشوں کے مہمان، معراج پانے والے اللہ کے رسول حسن و حسین کی سواری بنے ہوئے. پشت پر امام حسن اور حسین سوار. جناب جابر بن عبداللہ کہنے لگے جب میں داخل ہوا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا نعم المرکب ایسے شہزادے حسن و حسین، آپ کے مقدر پر قربان جاؤں گا. آپ کو کیسی سواری مل گئی، ساری کائنات کے سلطان آپ کی سواری بنے ہوئے ہیں. جب میرے آقا نے یہ لفظ سنے تو حضور نے فرمایا جابر بن عبداللہ تمہیں سواری بڑی حسین نظر آئی، بڑی عظمت والی نظر آئی، لیکن ذرا غور تو کرو نعم الراکب وہ اوپر سوار کتنے حسین ہیں. حضور نے فرمایا اگر میں نبیوں کا سلطان تو اوپر سوار تو دیکھو جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین سوار ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے حسنین کی عظمت کو آشکارا کیا. پھر جب میدان کربلا آیا، میں ساری تفصیلات چھوڑ کر مختصر کر رہا ہوں کیونکہ چند لمحے حاضری کے بعد ختم کرنا ہے. میں میرے آقا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جب پہنچے، ظالموں نے صف بندی شروع کر دی. عمر بن سعد پکارا، عمر بن سعد کہنے لگا حملہ کرو. سب سے پہلا تیر مار کے کہنے لگا کربلا والوں گواہ رہنا، آل بیت مصطفیٰ پر پہلا تیر برسانے والا میں ہوں. جب کیا اس نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے 9 محرم کی رات ہے، آپ نے فرمایا اے ظالموں تم نہیں جانتے میں حسین مصطفیٰ کے قرآن سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں نماز سے کتنا پیار کرتا ہوں. ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ایمان سے بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل سے کیا رب ناراض تھا؟ راضی کرنے کا مقصد یہ کہ ہم مزید اپنے رب کو یاد کر لیں. درجات میں تو کمی کوئی نہیں، حسین علیہ السلام سے درجے بلند کس کے ہیں؟ کائنات میں ہے کوئی حسین علیہ السلام کی عظمت جیسا، آپ کی رفت جیسا، آپ کی شہادت جیسا، آپ جیسی طہارت کسی کی نہیں، آپ جیسی نزاکت کسی کی نہیں، آپ جیسی عظمت کسی کی نہیں. یہ حسین ابن علی ہیں. مصطفیٰ کی عطا سے آپ کو سب کچھ ملا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں ایک رات دے دو، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک رات دے دو. رات گزری، جب دیکھا کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کے، شہزادہ علی اکبر کے خیمے سے سورہ توسین کی آواز آ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے یاسین پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، سیدہ زینب کے خیمے سے آواز آ رہی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن یخشیٰ. قرآن کی آواز آ رہی ہے. 9 محرم کی رات کو صبح تک قرآن پڑھتے رہے. ایک مقام آیا، حضرت امام حسین کہنے لگے علی اکبر یہاں پر آ کر اذان دو. یہ وہی مقام ہے جس مقام پر تیرا وجود پاک گرے گا، یہاں پر تیری شہادت ہوگی. حضرت علی اکبر نے جب اذان دی، سیدزادیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام حسین علیہ السلام صبح کا وقت ہے، تلوار صاف کر رہے ہیں. صاف کرتے کرتے کیا منظر نامہ آیا. کئی دنوں کی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، نیند بھی ہے. امام حسین علیہ السلام کو جب تھوڑی سی اونگ آئی، ایسے عالم میں خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ ملے. حضور نے فرمایا حسین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قافلے موت کی جانب رواں تھا.
اکبر نے پوچھا بابا جان آپ کس لیے غمگین ہیں؟ جواب دیا علی اکبر میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا امتحان بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن میری بہن سیدہ زینب کا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ منظر نامہ تھا جس کی طرف اشارہ تھا کہ جب سیدہ زینب سوچتی تھی جب وہ منظر آئے گا میرا بھائی جام شہادت نوش کر جائے گا، مجھے جدائی کا داغ دے جائے گا، سیدہ زینب گھبرا جاتی، سیدہ پریشان ہو جاتی۔ ایسے عالم میں میرے آقا حسین نے فرمایا اے سیدہ زینب میرے پاس آؤ۔ اپنی بہن کے سفید بالوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد میرا حسین بولا میری بہن زینب خبردار، یہ ہجوم بھی ہوں گے، یہ غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، ابھی تمہیں قیدی بھی بننا ہوگا، میرے لاشے سے بھی گزرنا ہوگا، لیکن سیدہ زینب خدارا میں تجھے نانا مصطفیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں خبردار، کبھی مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، واویلا نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا، تماچے نہ مارنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ولا تنوحی ویحکے کبھی نوحہ نہ کرنا، کبھی گریبان چاک نہ کرنا۔ سیدہ زینب کہنے لگی بھائی حسین مجھے قسم ہے اسی ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، جو آپ کی وصیت ہے میں اس پر عمل کر کے صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتائیں 10 محرم تک، یکم سے لے کر 10 محرم تک پیٹا جاتا ہے، سینہ پیٹا جاتا ہے کہ حسین ہائے حسین۔ ایمان سے بتائیں کہ جب آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو کیا اس کے مرنے سے پہلے ہی ہم پیٹتے ہیں؟ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو جاہلانہ طور پر جن کو تعلیم نہیں ہوتی عورتیں کچھ پیٹتی بھی ہیں، لیکن غم اور دکھ اور سوگ مرنے والے کے مرنے کے بعد ہوا کرتا ہے۔ یہ کوئی عجیب قوم ہے کہ 10 محرم کو حسین کربلا میں شہید ہو گئے، 10ویں تک پیٹنے کے بعد پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ارے پیٹنا ہے تو پھر پورا سال پیٹو اور زندگی بھر پیٹو۔ حسین ابن علی نے اپنی گردن پر کٹا کر اور قرآن سنا کے بتایا کہ میری گردن گئی ہے تم بھی اپنی گردنیں کاٹ دو، لیکن نہ حسین ابن علی کے آپ کی شہادت سے پہلے غم اور بعد میں پھر ٹھنڈا ہو جانا۔ قرآن نے کہا، مجھے ایک آدمی کہنے لگا دیکھو ہم نے زنجیر مارے، یہ کیا وہ کیا، زخم ٹھیک ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ میں کسی کے خلاف بات کرنے کا عادی نہیں، لیکن ایک بات ذمہ داری سے اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اس نے جب یہ کہا تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن، رب فرماتا ہے بدلناہم جلودہم، ہم جہنمیوں کو عذاب دیں گے، ان کی کھال کھینچ لیں گے اور پھر دوبارہ عذاب دینے کے لیے پھر ان کی کھال لائیں گے، پھر عذاب دیں گے۔ اور جس سینے میں صدیق اکبر کا بغض ہو وہ سینہ ہر سال پیٹا جاتا رہے گا، اس لیے اللہ کریم اس سینے کو ٹھیک کر کے اگلے سال کے لیے پھر عذاب دیتا ہے، پھر اگلے سال کے لیے پھر عذاب دیتا ہے۔ میں تو نسخہ یہی کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں اگر صحابہ کرام سے محبت کا دم بھرتے ہو تو پھر کائنات میں 2 کام کرو، ان سے محبت کرو۔ اگر کوئی جلتا ہے تو پھر اس کے لیے نسخہ یا کائنات میں عمر کے نام سے چلنا چھوڑ دے یا عمر کا نام لینا شروع کر دے، اس لیے کہ جب تک زندہ ہے عمر کا نام تو سننا پڑے گا، عمر کا نام تو غلام لیں گے، ہم بھی لیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا ساری کائنات شیطان سے ڈرتی ہے، شیطان حضرت عمر کے سائے سے ڈرتا ہے۔ کیوں لیں گے؟ کیونکہ شیطان کا راستہ اور ہے، فاروق اعظم کا راستہ بولو، فاروق اعظم کا راستہ اور ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی امام حسن اور حسین، یہ سب آل بیت مصطفیٰ کے صحابہ غلام اور صحابہ کرام ان کے نوکر، آل بیت مصطفیٰ ان کے غلام، اس لیے کہ صحابہ کرام آل بیت سے محبت کرتے تھے۔ غلام کا لفظ اس لیے بولا کہ وہ ان کی زبانی
حضور کے آل بیت مصطفیٰ نے عزت کر کے صحابہ کرام کی ایک مقام پر حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید عالم دین تھے، گزرے نا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ چوما، جب چوما تو امام حسین علیہ السلام نے ان کا ہاتھ چوما، پوچھا یہ کس لیے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ آل رسول نبی کی اولاد حسین ہیں اس لیے چوما کہ آل بیت مصطفیٰ ہیں۔ حسین علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور آپ نے کیوں چوما؟